آپا سمجھائیں اسے کہ شادی بیاہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا، بلکہ دو افراد کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے، ہر قسم کے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا، احساس ذمہ داری کا۔ میرا مطلب ہے ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہارون نے کسی جوشیلے مقرر کی طرح ہاتھ لہرا کر کہا تو آپا اس کے انداز پر دنگ رہ گئی، جبکہ فاریہ کا مارے تیش کے برا حال ہو گیا۔ وہ بھڑک کر بولی، آپا انہیں بتائیں کہ شادی ایک کمٹمنٹ ضرور ہوتی ہے، مگر ایسی کمٹمنٹ نہیں ہوتی جس میں بیوی تو چکی میں گیہوں کی مانند پستی رہے اور شوہر موج مستی کرتا پھرے۔ ہیں؟ موج مستی؟ کیسی موج مستی؟ کیوں؟ کیا میں نوکری نہیں کرتا؟ سارا دن دفتر میں سر کھپاتا ہوں؟ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ سارا دن؟ آپ کی ڈیوٹی 9 بجے سے 1:30 بجے تک ہوتی ہے اور ہفتے میں 2 دن آف بھی ہوتا ہے۔ اب کے فاریہ نے آپا کو بیچ میں لائے بغیر براہ راست کہا، اچھا میرے تو ہفتے میں 2 دن آف ہوتے ہیں، تمہارا تو پورا ہفتہ ہی آف ہوتا ہے۔ صفائی والی آتی ہے، دھلائی والی بھی آتی ہے، ایک ہنڈیا چڑھانی ہوتی ہے، دل چاہا تو چڑھا لی ورنہ ہوٹل زندہ باد۔ ہارون نے بھی جوابی حملہ کرنے میں دیر نہ کی۔ اس سے پہلے کہ فاریہ بھی مزید گل افشانی کرتی، آپا جو اتنی دیر سے ان دونوں کی ٹکر شکلیں دیکھ رہی تھی، ان کا ضبط جواب دے گئے اور وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، دونوں خاموش ہو رہو۔ میں تو تم لوگوں سے ملنے آتی ہوں، مگر آگے سے تم دونوں ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتے ہو۔ بی پی ہائی ہو جاتا ہے میرا۔ اب نہیں آؤں گی دوبارہ، جا رہی ہوں ابھی کے ابھی۔ پکڑاؤ فاریہ میری چادر۔ ارے آپا بیٹھیں پلیز، مت جائیں، ابھی تو آئی تھیں۔ فاریہ نے گھبرا کر جلدی سے انہیں کندھوں سے تھام کر دوبارہ صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہاں آپا آپ تشریف رکھیں پلیز، ابھی تو آپ نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ میں ابھی آپ کے لیے گرما گرم بریانی اور کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ وہ عجلت میں سائڈ ٹیبل پر دھری موٹر سائیکل کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا، کیوں بھائی، کیا گھر میں کھانا نہیں بنا؟ انہوں نے فاریہ کی جانب تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنی جگہ پر کسی آ کر رہ گئی، جبکہ ہارون جتاتے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں آپا، آپ کو میں تھوڑی دیر پہلے ہی تو بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں اکثر بازار سے کھانا آتا ہے۔ آپا یہ دفتر سے آ کر بستر پر اینٹتے رہتے ہیں، کوئی سبزی وغیرہ ہی نہیں لا کر دیتے، میں کیا پکاؤں؟ فاریہ جلدی سے اپنی صفائی دیتے ہوئے مسکین شکل بنا کر بولی۔ جواب میں ہارون بھی کچھ کہنے لگا تھا، مگر اس سے پہلے کہ دونوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی، آپا ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولی، اچھا کوئی بات نہیں، میں نے کچھ دن پہلے بڑیاں بنائی تھی، ایک پیکٹ تم لوگوں کے لیے بھی لائی ہوں۔ فاریہ چلو میرے ساتھ کچن میں، تم روٹیاں ڈالو اور میں اس کا سالن بناتی ہوں۔ بڑیاں ماش کی دال کی بنائی جاتی ہیں، دال میں تمام مسالہ جات ڈال کر اسے پیس لیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں خشک کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے، حسب ضرورت اس کا سالن بنا لیا جاتا ہے۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ تینوں کھانا کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے۔ واہ آپا مزہ آ گیا، بہت لذیذ سالن بنایا آپ نے، اماں کی یاد تازہ ہو گئی۔ ہارون فاریہ کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اس کو بھی کچھ سکھا دینا، کچا پکا پکا کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ فاریہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا تو آپا جلدی سے بولی، انشاءاللہ سیکھ جائے گی، جلد ہی سیکھ جائے گی۔ شروع میں ہم بھی ایسا ہی پکایا کرتے تھے، پھر یہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ابھی کچن میں کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ کھانا پکانے کا بہت سا ضروری سودا سلف ان کا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ فاریہ بیٹا تم کاغذ قلم لے کر آؤ، ضروری سامان کی لسٹ بناتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فاریہ نے آپا کی مدد سے تمام اشیاء خوردنوش کی فہرست بنا لی اور ہارون وہ سامان خریدنے بازار میں چلا گیا۔ اب فاریہ اور آپا لاؤنج میں تنہا رہ گئیں۔ آپا صوفے پر آرام دہ حالت میں بیٹھ گئیں، پھر شفقت سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، تم دونوں سلوک اتفاق سے رہا کرو۔ میں جب یوں تم دونوں کا جنگ و جدل دیکھتی ہوں تو مانو کہ میرا کلیجہ کٹ کر رہ جاتا ہے۔ اتنی پریشان ہو کر گھر جاتی ہوں، مگر جب تمہاری ساس وہاں سے تم لوگوں کا حال چال دریافت کرتی ہیں تو ان کو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے دیتی ہوں۔ کیا بتاؤں ان کو کہ ان کے جانے کے بعد تم دونوں نے گھر کو میدان جنگی بنا لیا۔ آپا میں تو اپنی طرف سے ہارون کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش کرتی ہوں، مگر یہ کسی طرح سے مطمئن ہی نہیں ہوتے، اتنے غصیلے اور نکچڑے سے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ مجھ پر کتنا چلا رہے تھے؟ فاریہ نے اپنا دکھڑا رویا تھا۔ ہاں مگر میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تم بھی برابر مقابلہ کرتی ہو، دو بدو جواب دیتی ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہارون تھوڑا گرم مزاج کا ہے، مگر دل کا بہت اچھا ہے، تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں تو اسے بھی سمجھاتی ہوں اور تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں کہ گھر کا ماحول پرسکون رکھنے کے لیے صبر، برداشت اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، مگر میں کیا کروں؟ ہمیشہ جھگڑا ہارون ہی شروع کرتے ہیں تو پھر میں بھی اپنا ضبط کھو دیتی ہوں۔ اعجاز بھائی بھی تو ہیں نا، میں نے آج تک کبھی ان کی اونچی آواز تک نہیں سنی۔ کتنی ٹھنڈی اور پرسکون طبیعت کے مالک ہیں آپ دونوں، کے بیچ تو لگتا ہے کبھی لڑائی ہوئی ہی نہیں ہوگی۔ نہیں بٹیا تم غلط کہہ رہی ہو، دنیا میں کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہوتے جن کے مابین اختلاف رائے نہ ہوتا ہو۔ تم نے سنا نہیں کہ جہاں دو برتن ہوں وہاں کھٹر پٹر تو ہوتی ہے، پھر نوک جھونک سے تو ازدواجی زندگی کا حسن قائم رہتا ہے، ورنہ یکسانیت سے تو ہر کوئی اکتا جاتا ہے۔ بس خیال رکھنا چاہیے کہ بحث و تکرار لڑائی جھگڑے میں نہ بدلے،
اور نہ ہی آواز کمرے سے باہر جانی چاہیے۔ دونوں کو آپس کے معاملات خود ہی سلجھا لینے چاہیے تاکہ کسی تیسرے کو مداخلت نہ کرنی پڑے، ورنہ میاں بیوی تو لڑ جھگڑ کر پھر ایک ہو جاتے ہیں، مگر دوسروں کی نظروں میں دونوں کی عزت گر جاتی ہے اور گھر کا ماحول علیحدہ خراب ہوتا ہے۔ فاریہ بیٹیا، مجھے تم دونوں سے بہت پیار ہے۔ جب ابا مرحوم نے سامنے والا گھر کرائے پر لے لیا تھا تو تم صرف 6 ماہ کی تھی اور اپنا ہارون یہی کوئی 1.25 سال کا ہوگا۔ تم دونوں کو اپنی گود میں کھلایا میں نے۔ تمہارے ساس سسر نے بھی مجھے اپنی منہ بولی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ ہمیشہ مجھے اس گھر سے اپنے میکے جیسا مان، عزت اور چاہت ملی ہے۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی، آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے دوپٹے کے پلو سے پہنچنے لگی۔ فاریہ بھی ان کی جذباتی کیفیت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ سوری آپا، آپ کو ہمارے یہاں کر اتنی پریشانی ہوئی۔ نہیں بیٹیا، میں جانتی ہوں کہ تم ابھی کم عمر ہو، گھرداری کا زیادہ شعور بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گے، بس تحمل سے کام لو۔ مرد کی تو فطرت میں ہی اتاولا پن ہوتا ہے، عورت کو ہی اپنا دل و دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ پہلے تو تمہارے ساس سسر گھر میں موجود تھے، اونچ نیچ دیکھ لیتے تھے، اب تم دونوں کو یہ گھر اکیلے ہی چلانا ہے، تو اس کے لیے صبر و برداشت اور تحمل کی ضرورت ہوگی۔ بس میری بیٹی گھبرانا نہیں، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے اس وقت فاریہ کو اتنی اچھی لگیں کہ اس کے دل میں ان کی قدر و منزلت پہلے سے بڑھ گئی، اور ہاں، البتہ ان کی نصیحتوں کو اس نے ہمیشہ کی طرح ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ فاریہ ایک شوخ اور چنچل، لاؤبالی اور من موجی مزاج کی حامل لڑکی تھی۔ پڑھائی لکھائی سے جو وقت بچتا وہ سارا کھیل کود اور موج مستی میں گزر جاتا۔ ماں نے بہتری کوشش کی مگر فاریہ بی بی نے گھرداری کے الف بے تک نہ سیکھ کر دی۔ لاپرواہی کا یہ عالم تھا کہ اگر ماں کبھی زبردستی دودھ ابالنے کے لیے کھڑا کر دیتی تو اپنے موبائل میں غرق رہتی، یہاں تک کہ دودھ ابل کر چولہا شیلف سبھی بھر جاتے، مگر وہ مشہور برانڈ کے لان پرنٹ میں کھوئی رہتی۔ جب ماں اچانک کچن میں آ کر اس کی پشت پر ایک زوردار دھموکہ رسید کرتی تو اسے ہوش آتا۔ دیوار پر تایا تائی کا گھر تھا، یہ اکلوتی تھی تو ان کے فقط 2 ہی لڑکے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی۔ تائی کی اپنی بھی کوئی بہن نہ تھی، اس وجہ سے اسے وہاں بھی بہت لاڈ پیار ملتا تھا۔ اپنی ماں تو پھر روک ٹوک کرتی، مگر تائی تو واری صدقے نہ چاہتی تھی۔ ماں اکثر شکوہ کرتی، بھابھی آپ اسے بگاڑ رہی ہیں، کچھ سکھایا بھی کریں۔ کوئی بات نہیں، ابھی بچی ہے، وہ لاپرواہی سے اس کی چوٹی گونتے ہوئے کہتی۔ جب وہ انٹر میں تھی تو اماں ابا اسے تایا تائی کے ہاں چھوڑ کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے، مگر ان کو اس مقدس سفر سے واپس آنا نصیب نہ ہوا، وہیں ایک حادثے میں ختم ہو کر مدفون ہو گئے۔ روتی بلکتی فاریہ کو تایا تائی نے اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ والدین کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے والی خاندان کی کچھ خواتین کی خسر پسر سے اس پر انکشاف ہوا کہ اماں ابا نے بچپن میں ہی اس کی نسبت تایا تائی کے چھوٹے بیٹے ہارون سے طے کر دی تھی۔ بڑوں نے اب تک کسی کو بھی اس بات کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی تاکہ کہیں بچوں کا ذہن منتشر نہ ہو جائے۔ وہ اور ہارون ایک دوسرے کے آنگن میں ہی کھیل کود کر جوان ہوئے تھے، بہت پرانی انسیت تھی جو حسین رشتے کا ادراک ہونے پر پسندیدگی اور الفت میں ڈھل گئی۔ تایا تائی دونوں جہاں دیدہ اور زیرک تھے، اگرچہ فاریہ ان کی سگی بھتیجی تھی، مگر 2 جوان بچوں کا یوں چھت تلے رہنا زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے معاملہ فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے جب فاریہ بھی گریجویشن کر رہی تھی اور ہارون بھی زیر تعلیم تھا تو دونوں کی شادی کر دی۔ ان کا بڑا بیٹا شرجیل پہلے ہی شادی شدہ تھا اور بیوی بچوں کے ہمراہ شارجہ میں مقیم تھا۔ جب فاریہ کی شادی ہو رہی تھی تو اس کی ایک سہیلی بڑی دور کی کوڑی لائی تھی۔ اس نے چپکے سے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اب اسے سنبھل کر چلنا چاہیے، کیونکہ خالہ، ممانی، پھپھی، تائی وغیرہ جیسے رشتے جب ساس کا روپ دھار لیتے ہیں تو پھر وہ پچھلا لاڈ پیار کہیں اڑن چھو ہو جاتا ہے۔ اس کا تو کوئی میکا بھی نہ تھا، اس لیے وہ بہت ڈری ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد تمام خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ تایا تائی کی پذیرائی میں کوئی کمی نہ آئی، سارا گھر گرہستی تائی چلا رہی تھیں، اس پر کوئی خاص ذمہ داری نہ ڈالی گئی۔ وہ پہلے کی طرح کبھی دل چاہا تو کپڑے استری کر دیتی، کبھی شام کی روٹیاں ڈال دیتی۔ ہاں، البتہ ابو سے سنجیدگی سے خانہ داری سکھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس قدر سست تھیں کہ کبھی کبھار وہ بھی مشکل میں پڑ جاتیں۔ اگر اسے صبح ناشتے کے لیے آملیٹ بنانے کا کہتے تو چھوٹے چھوٹے اتنے سوال پوچھتی، نمک مرچ کتنا ڈالوں، پیاز کتنی کاٹوں۔ وہ تو تحمل سے جواب دے دیتی، مگر ہارون جھنجھلا جاتا، اسے تو بہتر ہے اماں آپ خود ہی بنا لیں، گھنٹہ لگا دے گی۔ ایک دن تائی کی طبیعت خراب تھی، بھنڈی گوشت کا سالن بنانا تھا، وہ اسے ترکیب سمجھا کر خود لیٹ گئی۔ محترمہ نے ان کی پوری ہدایات تو غور سے سنی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس وقت ساتھ ساتھ نیٹ پر آئی میک اپ کا پورا پروسیس پہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ فارغ ہو کر اس نے نہایت اطمینان سے پہلے بھنڈیوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹا، پھر دھونے کے لیے ٹوکری میں ڈال کر سنک کے اندر رکھ کر اوپر سے نل کھول دیا۔ پھر جب مسالہ بھون کر بھنڈیاں ڈالیں تو وہ ملغوبہ سی شکل اختیار کر گئی۔ ہیں، یہ کیا بنایا؟ اہل خانہ ششتر رہ گئے، دونوں بزرگوں نے تو کچھ پس و پیش کے بعد کھا لیا، مگر ہارون اکڑ گیا، اسے کچھ باہر سے منگوا کر دینا پڑا۔ بہرحال جو بھی تھا، فی الحال تو گھر کا نظام احسن طریقے سے چل رہا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، مگر سدا حالات ایک سے نہیں رہتے، زندگی کسی کے لیے بھی ہمیشہ پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوتی۔ فاریہ پر بھی آزمائش پڑی۔ ہوا یوں کہ ایک شام تایا جی سودا سلف لے کر گھر آ رہے تھے کہ ایک اندھا دھند تیز رفتار موٹر سائیکل سوار
کہ ایک اندھا تیز رفتار موٹر سائیکل سوار ٹکر مار کر رفو چکر ہو گیا۔ وہ گر پڑے، ریڑھ کی ہڈی پر شدید ضرب آئی۔ بہت علاج معالجہ کروایا مگر تکلیف دور نہ ہوئی۔ ہارون سے بڑا شرجیل اور اس کی بیوی دونوں فزیو تھراپسٹ تھے۔ انہوں نے بسد اصرار اپنے ماں باپ کو دونوں کو وہیں بلوا لیا۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہے تھے مگر مجبوری تھی۔ جاتے وقت طیبہ نے اپنی تشویش کا اظہار آپا سے بھی کیا۔ بلقیس، فاریہ اور ہارون دونوں کم عمر ہیں، گھر کا نظام سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں، میرے ہوتے آپس میں الجھ پڑتے ہیں، بعد میں نہ جانے کیا ہوگا۔ باجی، بھائی صاحب کی دیکھ بھال کے لیے آپ کا جانا بہت ضروری ہے، آپ ان دونوں کی فکر نہ کریں، میں وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہوں گی۔ پکانے رندھنے میں بھی فاریہ کی مدد کروا دیا کروں گی۔ دونوں بڑوں کے جانے کے بعد نئے نویلے جوڑے پر گھر بار کی تمام ذمہ داری آ پڑی تو وہ بوکھلا کر رہ گئے۔ اگر فاریہ اندرونی گھریلو امور سے آزاد تھی تو ہارون پر بھی بیرونی کام کاج کا کوئی بوجھ نہ تھا۔ اس کے والد صاحب بھی بل وغیرہ جمع کرواتے، سودا سلف لے کر آتے اور گھر کی ٹوٹی پھوٹی چیزیں بھی وہی مرمت کرواتے۔ وہ پہلے زیر تعلیم تھا، اب اس کی نئی نوکری لگی تھی، کچھ وہ فطری طور پر نازک مزاج بھی واقع ہوا تھا۔ فاریہ اگر کچھ بھول جاتی تو دوبارہ مارکیٹ جانا اسے عذاب لگتا تھا۔ شادی کے بعد اکثر لڑکیاں تمنا تو کرتی ہیں کہ سارے راج پاٹ کی وہ تنے تنہا مالک ہوں، کوئی مداخلت کرنے والا نہ ہو، مگر بزرگوں کی رہنمائی کے بغیر جسے وہ مداخلت سمجھتی ہیں گھر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر فاریہ بیچاری نے تو ایسی کوئی تمنا کی بھی نہیں تھی، یہ سب تو حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ پہلے تو اس کے دو ہی شوق تھے، نیٹ پر میک اپ کے نئے انداز سیکھنا اور اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ وغیرہ کرنا، مگر اب عملی زندگی میں تو یہ شوق کم ہی کام آ رہا تھا۔ ہارون جیسے ٹٹورے شوہر کا دل و دماغ سبھی میدے میں پڑے تھے۔ کہنے کا تو وہ صرف 2 ہی افراد تھے، 2 افراد کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں بہت بکھیڑے تھے۔ ڈبل سٹوری گھر تھا، کام والی کے پیچھے پھر کر صفائی کروانی پڑتی تھی، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتی تھی۔ ہارون نے ڈھیر سارے طوطے چڑیاں وغیرہ پالے ہوئے تھے، اس کی غیر موجودگی میں تمام پنجروں کو صاف کروا کر دانہ اور پانی ڈالنا پڑتا تھا۔ دھلائی والی آتی تھی مگر اسے بھی میلے کپڑوں کی الگ الگ ٹھیریاں بنا کر دینی پڑتی تھیں۔ ہارون کو تینوں وقت کچھ مختلف کھانے کے لیے چاہیے ہوتا تھا۔ اب وہ اکیلی جان اور 100 دھندے، اکثر گڑبڑ ہو جاتی۔ وہ دفتر سے آ کر پوچھتا کیا بنا ہے، وہ کہتی مونگ کی دال، ساتھ میں کیا ہے، روٹی ہے بھائی، وہ جواب دیتی تو وہ بدمزہ ہو جاتا۔ اماں تو ساتھ ابلے چاول، رائتا، سلاد اور 1-2 طرح کی چٹنیاں بھی بنا کر رکھتی تھیں، مگر یہاں سامنے ملیدہ سے مونگ کی دال اور سادہ روٹی دل جلا دیتی۔ اس کی قمیضوں کے کف اور کالر ٹھیک سے صاف نہ ہوتے، دھلائی والی کو بھی کسی بڑے کا ڈر نہ تھا، وہ بھی الٹے سیدھے دھو کر جان چھڑا کر جانے کی کرتی۔ آپا بہتیرا کہتی ہیں اپنی نگرانی میں برش پھروایا کرو، مگر فاریہ اکثر بھول جاتی۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں میں جھگڑے رہنے لگے، تلخیاں بڑھنے لگیں۔ ہارون اکثر کھانا چھوڑ کر بگڑے تیوروں کے ساتھ گھر سے نکل جاتا، وہ آپا سے شکایت لگاتی، وہ دونوں کو سمجھاتی، ساتھ خود بھی حتی المقدور مدد کروانے کی کوشش کرتی، مگر ان کا اپنا علیحدہ گھر بار تھا، اب وہ دونوں کے ساتھ مستقل تو نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاں البتہ وہ ہارون کی نسبت فاریہ کو زیادہ سمجھاتی بجاتی تو وہ سوچ میں پڑ جاتی، لاشعوری طور پر ہارون کا موازنہ آپا کے شوہر سے کرتی۔ جتنی ٹھنڈی میٹھی طبیعت کا مالک آپا خود تھیں، ان سے بھی زیادہ پرسکون شخصیت کے مالک ان کے میاں تھے، خاموش سے دھیما سا مسکرانے والے، نرم خوئے اعجاز بھائی، جبکہ غصہ ور اور افراتفری مچانے والا ہارون۔ یوں ایک ایک کر کے 3 مہینے گزر گئے اور رمضان کا مقدس مہینہ آ پہنچا۔ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مقدس مہینہ سایہ فکن ہو رہا تھا۔ فاریہ پکی روزے دار تھی مگر ہارون کچھ آنا کانی کر جاتا تھا۔ آپا نے فون کر کے فاریہ کو ضروری ہدایات دیں اور ساتھ ہی ملازم کے ہاتھوں ڈھیروں سارے سموسے اور کباب وغیرہ فریز کرنے کے لیے بھیج دیے تاکہ افطاری میں دونوں کے کام آ سکیں۔ فاریہ نے بھی ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پہلی سحری کے لیے دوپہر میں آٹا گوندھ کر فریزر میں رکھ لیا تھا تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ ارادہ تھا کہ سوتے وقت نکال کر نیچے فریج میں رکھ دے گی۔ رات کو بھی ہارون سے کہا تھا کہ 2 گھنٹے پہلے ہی کا الارم لگا دے تاکہ سکون سے سحری کر سکیں۔ اب یا تو موبائل میں کوئی مسئلہ تھا یا پھر ہارون سے ہی غلطی ہوئی تھی۔ الارم سحری بند ہونے سے صرف 20 منٹ پہلے بجا۔ فاریہ نے دوڑ کر فریج کھولا، وہ آٹے کا پیالہ فریزر میں سے نکالنا بھول گئی تھی، اب وہ پتھر بنا پڑا تھا۔ ڈبل روٹی کے چند سلائس موجود تھے، دونوں نے لشتم پشتم روزہ رکھا، نہ کافی کھانا کھایا تھا، اسی لیے سارا دن اکاہٹ محسوس ہوتی رہی۔ فاریہ علیحدہ سے کچھ پکا نہ سکی، آپا کے سموسے اور کباب ہی کام آئے تھے۔ راشن بھی تقریباً ختم تھا، اگلے دن اس نے لسٹ بنا کر دی مگر ہارون بستر سے ہی نہ اٹھا۔ یار روز کے روز حسب ضرورت لے آیا کروں گا، تم سے اکٹھا اتنا سامان کہاں سنبھالا جائے گا۔ یوں ایک ایک کر کے آدھے روزے گزر گئے مگر ابھی عید کی ساری تیاری ادھوری پڑی تھی۔ اس نے پورا گھر صاف کروانا تھا، بیڈ شیٹس، پردے، کور وغیرہ نئے خریدنے تھے۔ ہارون اپنے کپڑے سلنے دے چکا تھا مگر اس نے ابھی اپنے کپڑے ڈیزائن کرنے تھے، وہ اس معاملے میں بہت مشکل پسند واقع ہوئی تھی۔ اس دن وہ فون پر اپنے دوست کے ساتھ مصروف تھے، جب ہارون اجرت میں اندر داخل ہوا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ابھی ضروری بات کر رہی ہے۔ ہاں زارا،
تم کیا بتا رہی تھی کہ آج کل سوئس لان کے سوٹ کے ساتھ شفون کا دوپٹہ فیشن میں ہے؟ ٹھیک ہے، میں بھی کل مارکیٹ جاؤں گی۔ اور کیا تمہاری 2-3 لپسٹک ختم ہو گئی ہیں؟ ان کو پھینکنا مت، میں تو ان کو مکس کر کے نیا شیڈ بنا لیتی ہوں جو کہیں سے بھی نہیں ملتا، بالکل نیا اور انوکھا شیڈ بنتا ہے، بس کسی سے ذکر نہ کرنا۔ یار میری تمام جینز کی پینٹس دھونے والی پڑی ہیں، میں کل دفتر کیا پہن کر جاؤں گا؟ ہارون سے مزید صبر نہ ہو سکا تو اس نے بھی فون بند کر کے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں۔ دراصل گئی روز سے کپڑے دھونے والی نہیں آ رہی تھی، اس نے اپنے تو 2-4 لان کے سوٹ دھو لیے تھے، مگر ہارون کی بھاری بھرکم پینٹس دھونے کی ہمت نہ تھی، مگر اب کچھ تو کرنا تھا۔ ناچار اس نے واشنگ مشین کھینچی، پاؤ بھر سرف ڈالا اور کھونٹی سے لٹکتی ہوئی 2 پینٹس بغیر سوچے سمجھے مشین میں جھونک دی۔ تھوڑی دیر بعد ان کو کھنگالنے بیٹھی تو ایک کی جیب کچھ بھاری لگی، ہاتھ ڈالا تو یہ کیا، ہارون کا موبائل برآمد ہوا تھا۔ اف میرے خدایا، اس نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ جیبیں چیک کرنا بھول گئی تھی۔ ہارون کسی کام سے گیا تھا، جب اندر آیا تو وہ سامنے کھڑی سر پر صابن سے نہلایا ہوا نیا نکور قیمتی موبائل ہاتھوں میں تھامے گمسم بیٹھی تھی۔ یہ کیا کیا؟ وہ صدمے سے کنگ رہ گیا۔ سوری ہارون، یہ غلطی سے مشین میں۔ کیا احمق عورت، تم نے اس کو مشین میں ڈال دیا؟ اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ پھٹ پڑا۔ اس نے بہتری معذرت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے ایڈوانس سیلری لے کر وہ موبائل خریدا تھا، گھر کا بجٹ آج کل ویسے بھی محدود سا تھا، باپ کے علاج پر وہاں بہت خرچہ ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ بھائی سے پیسے بھی نہیں منگوا سکتا تھا۔ اوپر سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس نے خوب دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ فاریہ نے کچھ دیر تو برداشت کیا تھا، پھر وہ بھی مقابلے پر اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ اس کی غلطی تھی، مگر ماضی میں وہ خود اس سے بھی زیادہ بھیانک غلطیوں کا ارتکاب کر چکا تھا۔ اس نے بھی اسے یاد دلایا کہ ایک دفعہ اس نے اپنی نئی 125 موٹر سائیکل بغیر تالا چابی کے گھر سے باہر کھڑی کر دی تھی اور وہ چوری ہو گئی تھی، اور پھر ایک دفعہ جیولر سے اس کی گولڈ کی چین پالش کروا کر واپس لاتے ہوئے راستے میں ہی کہیں گرا کر آیا تھا۔ فاریہ کی ان باتوں نے مزید جلتی پر تیل کا کام کیا، یعنی وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے ماضی میں ہونے والے حادثات کا قصہ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ فاریہ نے بھی جتایا کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو وہ پھوڑ اور جاہل ہو جاتی، ایسی غلطی جب شوہر سے ہو جائے تو وہ حادثہ ہوتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ دونوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ہارون نے اسے فوراً گھر سے نکل جانے کا کہا اور خود بھی بکتا جھکتا ہوا باہر نکل گیا۔ فاریہ نے مارے صدمے اور رنج کے 2 جوڑے بیگ میں ڈالے اور رکشہ کروا کر سیدھی آپا کے ہاں پہنچی۔ کیا ہوا چندا؟ آپا اسے یوں بے وقت آتا دیکھ کر گھبرا گئی، ان کے گلے لگ کر دھواں دھار رو پڑی اور پھر ساری داستان گوش گزار کر دی۔ تم اتنی سی بات پر گھر چھوڑ کر آ گئی؟ آپا دہل گئی۔ آپا یہ اتنی سی بات ہے؟ پھر اس نے مجھے خود گھر سے جانے کے لیے کہا تھا، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ارے بٹیا، وہ تو غصے میں کہہ رہا تھا۔ آپا نے رسان سے سمجھایا۔ آپا اب میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی، آپ مجھے کچھ دن ٹھہرا لیں، پھر میں اپنا کوئی اور بندوبست کر لوں گی۔ وہ کسی اڑیل گھوڑی کی طرح بھدک گئی۔ آپا سمجھ گئیں کہ وہ فی الحال جذباتی کیفیت میں ہے اور کچھ نہیں سنیں گی، اسے سمجھانا بیکار تھا، اس لیے انہوں نے اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ شام کو وہ اٹھی تو آپا اس کی اور اپنی افطاری بنا چکی تھیں۔ اعجاز بھائی دفتر میں روزہ کھولتے تھے، اس نے شکر کیا فی الحال وہ ان کا سامنا کرنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ اگلے دن آپا سحری کے وقت سے بہت پہلے اٹھ گئی، انہوں نے نہایت اہتمام سے کھانے پینے کے تمام لوازمات ٹرے میں سجائے اور اعجاز بھائی کو ان کے کمرے میں دے کر آئیں، اور پھر خود فاریہ کے ساتھ سحری کچن میں ہی کی۔ سحری کے بعد فاریہ تو نماز سے فارغ ہو کر روٹین کے مطابق دوبارہ لیٹ گئی، جبکہ آپا نے دفتر جانے کے لیے میاں کے کپڑے جوتے سبھی تیار کیے۔ عین وقت پر ان کو اپنا استری شدہ سوٹ کچھ پسند نہ آیا تھا تو آپا نے بغیر ناک پھو چڑھائے فوراً دوسرا سوٹ استری کر دیا۔ پھر سارا دن بھی وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رہیں۔ شام میں روزہ کھلنے سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے جب وہ اپنی اور فاریہ کی افطاری تیار کر چکی تھیں تو اچانک دفتر سے اعجاز بھائی کا فون آ گیا کہ وہ بھی آج دفتر میں افطاری نہیں کریں گے بلکہ گھر آ رہے ہیں، چند دوست بھی ہمراہ ہیں۔ اب کیا ہوگا آپا؟ فاریہ نے وحشت زدہ ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹیا، کچھ چیزیں فریزر میں تیار کر رکھی ہیں، کچھ ابھی تیار کر لیتے ہیں، وہ اپنی ازلی پرسکون لہجے میں بولی۔ آپا آپ اعجاز بھائی سے کہیں نا کہ وہ آتے ہوئے ہوٹل سے کچھ لیتے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ پھر فاریہ نے دیکھا کہ انہوں نے فریزر سے یخنی نکال کر پلاؤ بنایا، قورمے کا مسالہ بھی تیار تھا، اس میں مرغی ڈال کر بھون لی۔ فاریہ نے رائتا سلاد تیار کیا، انہوں نے گھر میں موجود رسگلے ڈال کر کسٹرڈ بنا لیا۔ یوں جھٹ پٹ افطاری تیار ہو گئی تھی تو فاریہ بولی، آپا ہم سبھی سہیلیاں جب ڈائجسٹ میں کہانی پڑھتے ہیں کہ ہیروئن فٹافٹ انواع اقسام کے کھانے تیار کر لیتی ہیں تو اتنا ہنستے تھے کہ ایسی ہیروئن صرف ڈائجسٹ میں ہی پائی جاتی، مگر آج معلوم ہوا کہ ویسی ہیروئن حقیقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا؟ وہ برتن سیٹ کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرائیں۔ آپا آپ نے ہوٹل سے افطاری کیوں نہیں منگوائی؟ کیا اعجاز بھائی کو پسند نہیں ہے؟ کیا اعجاز بھائی پسند نہیں کرتے؟ وہ ان کی مدد کرتے ہوئے بولی۔ نہیں چندہ، وہ تو ہوٹل کے کھانوں کی دیوانے ہیں، مگر ان کو تیزابیت کی شکایت ہے، باہر کا کھانا نقصان دیتا ہے، پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ روزے کی حالت میں بازار سے کھانا خریدنے کے لیے خوار ہوتے پھریں۔ افطاری بہت شاندار رہی،
اس کا خیال تھا کہ اعجاز بھائی کو یوں ایمرجنسی میں افطاری تیار کرنے پر آپا کو کچھ انعام وغیرہ دینا چاہیے، مگر وہ تو ایک لفظ بھی نہ بولے۔ کہا تو فقط یہی تھا کہ رائتہ اور سلاد میں کچھ کمی رہ گئی تھی۔ اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا کیونکہ یہ دونوں چیزیں اسی نے تیار کی تھیں۔ اس دن جب ہارون واپس آیا تو بیرونی گیٹ لاک تھا، ایک اضافی چابی اس کے پاس بھی موجود تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ فاریہ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا اور بیڈ روم سے موبائل بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا اپنا موبائل تو غارت ہو چکا تھا، یہ فاریہ کا تھا۔ غالباً وہ جاتے ہوئے غصے میں موبائل ادھر ہی چھوڑ گئی تھی۔ کال آپا کی تھی، انہوں نے اسے سخت سرزنش کی اور بتایا کہ فاریہ اب چند دن انہی کے ہاں رہے گی۔ اس کا غصہ بھی ابھی تازہ تھا، اس نے بھی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ ایک تو اتنا بڑا نقصان کر دیا، اوپر سے بجائے شرمندہ ہونے کی گھر ہی چھوڑ کر گئی کی تھی۔ اسی وقت وہ بھول گیا تھا کہ گھر سے نکل جانے کا اسی نے کہا تھا۔ چند روز نہایت سکون سے گزرے، وہ دودھ یا جوس پی کر روزہ رکھ لیتا، افطاری کے لیے بازار سے روٹی لے کر آتا اور آپا کے بھجوائے کباب فرائی کر کے روزہ افطار کر لیتا۔ فاریہ کی یاد تو ستاتی، مگر ساتھ ہی اس کی ذات پر غصہ بھی نئے سرے سے امڑ امڑ آتا۔ اس کے خیال میں اس نے ہمیشہ اس کی ذات کی نفی کی تھی، اب تک بھی اگر اسے خود سے احساس نہیں تھا تو وہ کیوں اس کے پیچھے پاگل ہوا پھرتا۔ فاریہ کو آپا کے ہاں آئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، فی الحال اس کے پاس واپس جانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپا اس صورتحال سے سخت پریشان تھیں۔ اگر وہ ایسا کوئی تذکرہ بھی کرتی تو فاریہ فوراً کسی ہاسٹل وغیرہ جانے کا اندیہ ظاہر کر دیتی اور آپا بیچاری وہیں سے ہم کر خاموش ہو جاتی۔ دوسری طرف ہارون کو فون کرتی تو اس کا بھی عجیب روکھا روکھا سا لہجہ تھا، نہ جانے اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، وہ سوچ سوچ کر دہلتی رہتی۔ رمضان کا آخری اشرا چل رہا تھا، گھر کی حالت بہت ابتر تھی، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے اس نے خود ہی کام والیوں کو چھٹی دے رکھی تھی۔ آج دفتر سے آ کر اس نے پائپ لگا کر سارا گھر دھویا، اپنے کپڑوں والی الماری درست کر رہا تھا کہ اچانک کہیں سے فاریہ کا گولڈن دوپٹہ، ریشمی دوپٹہ پھسل کر نیچے آ گرا۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا تو اس کے دل میں ایک ہونک سی اٹھی۔ اس بے وفا کی یاد بے وقت اور بری طرح سے آئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں اتنے دن کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ محسوس تو وہ اتنے دن سے کر رہا تھا، مگر آج تو دل کا آنگن بہت سونا سونا سا لگا تھا۔ تو وہ دیوار پر عجیب بے رونقی سے چھائی تھی، ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ وہ جو اکثر کہا کرتا تھا، آخر تم سارا دن کرتی کیا رہتی ہو، اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ کافی کچھ کرتی تھی۔ کچا پکا جیسا بھی تھا، کھانا تو ملتا تھا۔ اب تو آپا کے کبابوں کا سٹاک بھی کب کا ختم ہو چکا تھا اور بازاری اشیاء پر گزارا چل رہا تھا۔ سامنے شیشے پر نظر پڑی تو اپنے چہرے پر عجیب وحشت اور مرتنی سے چھائی دکھائی دی۔ کیا صرف فاریہ کے جانے سے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ فاریہ کو آپا کے ہاں رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ اعجاز بھائی اتنے بھی بے ضرر اور مرنج قسم کے آدمی نہیں تھے، جتنا وہ ان کو سمجھتی تھی۔ وہ بہت نکتہ چین اور باریک بین تھے، اگر چیختے چلاتے نہیں تھے تو اس میں بھی کمال ان کا نہیں بلکہ آپا کا تھا، جو اس کا موقع ہی نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ اتنے کم گو تھے کہ سارا دن میں بمشکل چند الفاظ ہی بولتے ہوں گے، مگر آپا بن کہی ان کے ہر ضرورت بھانپ لیتی تھی۔ وہ سوچتی کہ ایسے روبوٹ ٹائپ آدمی کے ساتھ گزارا کرنا بھی آپا کا ہی حوصلہ ہے۔ ایک دن وہ اس کا اظہار بھی کر بیٹھی۔ آپا، میں تو سمجھتی تھی کہ آپ جنت میں رہ رہی ہیں۔ دیکھو چندہ، گھر جنت ہوتے نہیں ہیں، ان کو جنت بنانا پڑتا ہے، اپنے حسن سلوک سے، صبر سے، برداشت سے۔ وہ نرم لہجے میں سمجھاتی تو وہ نظریں چرا کر رہ جاتی۔ اب تو ماہ رمضان فقط چند روز کا ہی مہمان رہ گیا تھا۔ روزہ داروں کی عبادت و اذکار میں اضافہ ہو چکا تھا، ہر کوئی اجر و ثواب سے اپنی جھولی بھر لینا چاہتا تھا۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس بار بھی عید الفطر سادگی سے منائی جا رہی تھی، مگر جوں جوں عید قریب آ رہی تھی، لوگوں کے جوش و خروش اور گہما گہمی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپا نے فاریہ کو بھی عید کی شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا چاہا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا تو وہ میاں کے ساتھ مارکیٹ روانہ ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے فاریہ کے علاوہ ہارون کے بھی کپڑے جوتے خریدے۔ کافی دن سے اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کئی بار کوشش کی مگر ہر بار فون بند ملا، ورنہ پہلے تو وہ فون کر کے خیریت معلوم کر لیا کرتی تھی، مگر اب اتنے روز سے خاموشی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر ملازم لڑکی کو گھر بھی دوڑایا، وہاں بھی تالا لگا تھا۔ وہ سخت پریشان تھی، فاریہ اپنی جگہ چور سی بنی پھرتی تھی۔ اس کی شادی کی یہ پہلی عید تھی، اس حوالے سے کتنے خواب بنے تھے، سب خاک میں مل گئے۔ اب تو اسے سراسر اپنا ہی قصور نظر آ رہا تھا، اگر اس دن وہ کھلے دل سے معافی مانگ لیتی تو شاید معاملہ اتنا نہ بگڑتا۔ اب ہارون نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، وہ اسے کہاں سے ڈھونڈے؟ اس کے سجدے طویل ہو گئے، وہ اس کی خیریت کے لیے اللہ کے حضور دیر تک جھولی پھیلائے رکھتی۔ آخر روزہ افطار کرنے کے بعد جب عید کا چاند نظر آنے کا اعلان ہوا تو وہ دیر تک آپا کے گلی لگی رہی، دونوں کی آنکھیں پرنم تھیں۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے چھت پر چلی گئی اور آپا کچن میں صبح کے لیے شیر خورما بنانے کا سامان نکالنے لگی۔ وہ اپنے دھیان میں میوہ جات صاف کر رہی تھی جب کسی کے قدموں کی ہلکی سی ٹاپ سنائی دی اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ ملکے جیسے سفید شلوار سوٹ میں سامنے ہارون کھڑا تھا، اس کے سر پر بھی سفید ٹوپی تھی، چھوٹی سی داڑھی کے ساتھ وہ بہت کمزور اور زرد سا دکھ رہا تھا۔ گلے میں گلاب کے پھولوں کا ایک ہار جھول رہا تھا۔ ہارون میرے بچے، وہ فرتے محبت سے اس سے لپٹ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اس کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔
آپا میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تھا، وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولا تھا۔ ماشاء اللہ مبارک ہو، مجھے تو بتا دیتے، میں اعجاز کو مسجد بھیج دیتی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ چپ چاپ متلاشی نظروں سے اپنے سامنے آنگن میں دیکھتا رہا، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ فاریہ کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ اوپر نماز پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اوپر وسیع و عریض چھت کی داہنی دیوار پر سے لٹکتا بلب ہلکی زرد روشنی پھیلا رہا تھا۔ مشرق کی جانب کونے میں جائے نماز بچھائے فاریہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ بہت کملایا سا دکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کی چہرہ اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلائے نہ جانے اللہ سے کیا مانگ رہی تھی۔ بند آنکھوں سے موتیے کی مانند آنسو نکل کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ کافی دیر بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو اچانک پیچھے سے آ کر کسی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تو سامنے زمین پر بیٹھے ہارون کو دیکھ کر گمسم سی رہ گئی۔ دونوں کے بیچ پر اسرار سی خاموشی حائل تھی۔ فاریہ نظریں جھکائے ہوئی تھی اور وہ محویت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سوری فاریہ، وہ پھر اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ سوری ہارون، وہ بھی سسکی۔ غلطی میری تھی۔ نہیں، غلطی میری تھی۔ میں نے آپ کا موبائل، مجھے بھی تمہیں گھر سے جانے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو دبا رہا تھا۔ مگر میں نے بھی تو آپ کا موبائل۔ ارے بھاڑ میں گیا موبائل، چیزیں اہم نہیں ہوتی فاریہ، چیزیں رشتوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ چیزیں ٹوٹ جائیں تو دوبارہ مل جاتی ہیں، لیکن اگر رشتے کھو جائیں تو وہ مشکل سے ملتے ہیں۔ میں نے اعتکاف میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو درگزر کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے حلیے سے کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی، دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا مبارک ہو۔ تمہیں بھی چاند رات مبارک ہو۔ ہم نے سوچا تھا عید کا چاند اکٹھے دیکھیں گے، اس نے یاد دلایا، وہ تو ہم اب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے اٹھا، وہ بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ دونوں چلتے ہوئے مشرقی دیوار کے پاس آئے اور متلاشی نظروں سے سامنے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ سفید بالوں کی آوارہ ٹکڑیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ عید کا نخریلا سا چاند بھلا اتنی آسانی سے کہاں نظر آنے والا تھا؟ دونوں کی نظریں کافی دیر تک آسمان پر بھٹکتی رہیں، پھر آخر کار دونوں کو بیک وقت وہ نظر آ ہی گیا۔ ایک بدلی کی اوٹ سے چاندی کی باریک سی تار کے مانند عید کا چاند جھانک رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی اور چاند نے بھی دونوں سے شرما کر دوبارہ اسی بدلی کے پیچھے اپنا مکھڑا چھپا لیا تھا۔